تو یہ بیوقوف انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو محاسبہ کرے، اپنے نفس کو قابو کرے. جس طرح آدمی ایک گھوڑے پر سوار ہو تو اس کو قابو کیا ہوتا ہے، ٹھیک چلاتا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور وہ مرنے کے بعد جو طویل زندگی آ رہی ہے اس کے لیے عمل کرے. وہ ہوشیار آدمی ہے، جانتا ہے اس دنیا کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں آنی جانی والی ہے، چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بادشاہت ہے، عہدہ ہے بڑا یا چھوٹا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہیں پھر فنا ہو جاتی ہے. تو سمجھدار آدمی ہے کہ وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرے. اس کے برعکس ایک اور آدمی ہے، وہ یہ کہ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری کرے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھیں. تو یہ بھی بیوقوف آدمی ہے. ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں قانون چلتا ہے، صرف تمہارے لیے زندگی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، بس میں جو کرتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ مہربان ہے. یہ تمہارا جو اس کی بیوقوفی ہے. اس بیوقوفی کا پتہ موت کے وقت چلے گا کہ تم نے کیا کیا، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ندامت کی ایک آنسو اللہ کے سامنے بہانا، یہ ایسا ہیرا ہے کہ اس سے تمہاری پوری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. تمہاری دوزخ جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے، تمہاری قبر کی اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو سکتی ہے، تمہارے دل کے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن موت کے وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک خواب ہے، خواب کی طرح گزر رہی ہے. یقین جانو میری عمر، مجھے تو صحیح اندازہ نہیں ہے، 68 69 70 71 بس اس کے قریب ہے. عربی کے لحاظ سے تو 70 لازمن ہے، لیکن جو شمسی حساب ہے اس کے لحاظ سے شاید 59 ہو، 69 ہو یا 68 ہو. اگر 52 سے شمار کیا تو پہ کریں تو 59 بنتا ہے تقریباً، لگ بھگ 69. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں کل وہ باتیں ہیں جو اس طرح دیکھ رہا تھا، اسکول پڑھ رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، اور آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا. کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے تمہارے اندر. آپ کو بھی یہی خیال ہوگا کہ میں تو کل تھا. اسی طرح جب آدمی کل قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ یہ تصور کریں گے کل لم یلبسوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم، گویا وہ دن کی کسی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انہوں نے گزارے تھے. آپس میں کیا کریں گے؟ جان پہچان کر لیں گے، کہیں دیکھا تھا. اگر ایک آدمی خواب دیکھے
یا اس کو کوئی کہے کہ میں آپ کو ایک خواب دکھاتا ہوں، اس کے ذہن پر کوئی اثر ڈال دے، اس کو سلائے، اور اس کو کہے کہ میں آپ کو ایک خواب دکھاتا ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے، تم خواب میں بادشاہ ہو جاؤ گے اور تم کو 10 سال اپنے آپ کو بادشاہی پر یا صدارت پر نظر آئے گا اپنے آپ کو، میں 10 سال صدارت پر ہوں، بڑا وزیر اعظم ہوں، پوری پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہوں۔ یہ آپ نے تصور کیا، آپ کو بتایا کہ یہ میں کہتا ہوں، لیکن تم 10 سال ٹھیک ٹھاک، لیکن ہوگا نیند، 1 گھنٹے نیند ہوگی، 1 گھنٹے کا، تم کو 10 سال لگیں گے، لیکن اس کے بعد جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تم کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ تم کو میں بتاتا، آپ مجھے بتائیں کہ تم کو ایسے خواب منظور ہے؟ منظور ہے خواب ایسا؟ نہیں۔ پھر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 گھنٹہ سلا دوں گا، آپ کو 10 سال نظر آئے گا کہ میں جیل میں ہوں، تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، لیکن جو ہی تو باہر آیا جائے گا تو میں سچ مچ آپ کو یہ کیا وہ وعدہ کرتا ہوں، ایک بڑا بادشاہ ہے کہ میں بادشاہی کو چھوڑ کر تمہارے حوالے کروں گا۔ تم مانو گے؟ سب کو کہتے میرا نمبر لگاؤ، اس دل کے لیے میرا نمبر لگاؤ۔ آپ نے کتنی بڑا دو کیوں لگایا؟ اسی لیے کہ تم کہتے ہو کہ 1 گھنٹے کے بدلے میں 10 سال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دنیا اسی طرح ایک خواب ہے، آخرت ایک حقیقت ہے، ایک لمبی زندگی ہے، اسی میں ہمیں جانا ہے۔ اب ہم ہمیشہ اپنی آخرت کو دو پر لگاتے ہیں، کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو دو پر لگاتے ہیں۔ یہ کرونا والے نے کتنے لگایا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اب دجال آئے گا، 1 سال 40 دن وہ بھی گزارے گا، چلا جائے گا۔ ایک شروعات ہے، کرونا کا کیا ہے؟ یہ شروعات۔ کل ایک سمجھدار آدمی آیا تھا، کل نہ چند دن پہلے، 2 دن 3 دن پہلے، اس نے کہا کہ مجھے تو بالکل مجھے کرونا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کیسے ہوا تھا؟ مجھے کہا کہ وہی علامات ہے جو میڈیا والا بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میڈیا پرست بن گیا یہ آدمی بیچارہ۔ کیا تھی؟ چینک تھی اور کو کھانسی تھی اور ہلکی بخار تھی، یہی بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ زندگی میں تم کو پہلے بھی ایسی کوئی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بار بار ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کرونا ہے، یہ کرونا ہے، وہ کرونا کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے، اس نے پوری بتائی کہ اللہ پاک نے ہمیں گھر پر تندرست کر دیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اسپتال جاتے تو آپ کا وینٹیلیٹر پر تم کو ڈالنا تھا۔ وہاں قصاب بیٹھے ہیں، قصاب تو بہت اچھا آدمی ہوتے، وہ تو حلال کام کرتے ہیں۔ انسانوں کے قصاب بیٹھے ہیں، عدم خور بیٹھے ہیں، اور وہ فروخت کرتے ہیں لوگوں کو، اور طریقہ بڑا مہذب ہے۔ ہم علاج کرتے ہیں، اسپتال علاج کے لیے بنائے گئے ہیں یا صرف وہاں تبوت رکھے ہیں کہ جو آ جائے ڈال دو اس میں؟ اور یہ بڑے بڑے اسپتال اس طرح کرتے ہیں، جتنے بڑے بڑے اسپتال ہیں، یہ جماعت جو آپ کی جو نہیں ہے قریبی کیا ہوتے ہیں دواخانے، ایسے 35 سال کی مریض لیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ یہاں ٹھیک ہو گئے؟ ویسے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دجال کی شروعات شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی 1 سال 1.5 سال گزارے گا، چلا جائے گا۔ لیکن اس نے کیا کیا جائے گا؟ جب مارا جائے گا، جب یہ مارا جائے گا تو اس نے دنیا میں آخرت کے مقابلے میں کتنے دن گزارے؟ 1 سیکنڈ نہیں گزارا اس نے۔ اب 1 سیکنڈ کے لیے آپ اتنی بڑی نقصانات کیوں کرتے ہو؟ وہ ظالمو، باز آ جاؤ، اللہ کی طرف رخ کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو۔ کتنے لوگ تم سے پہلے چلے گئے،
تمہارے سامنے لوگ کتنے چلے گئے، تمہارے آباء و اجداد چلے گئے، تمہارے دادا پردادا چلے گئے، تمہارے بھائی بند کیا وہ دوست احباب چلے گئے، چھوٹے جا رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں اتنا بیوقوف بنے ہو کہ اپنے آخرت کو دو پر لگا رہے ہو؟ www.darsequran.com